ابھی 295 سی کے ساتھ چھیڑنے کی بھی باتیں ہوتی ہیں، کبھی شکوں کو چھیڑنے کی باتیں کی جاتی ہے۔ جب تک ہماری جسم میں آخری سانس بھی باقی ہے، حضور کی ختم نبوت پر اسی طرح پیرا ہوگا جس طرح بابا جی نے فیض آباد میں پیرا دیا ہے۔ جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات آئی تو ہم گھروں میں سوئے ہوئے تھے، ہمارا قائد اکیلا اسمبلی ہال میں بیٹھا ہوا تھا۔ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تینوں کی پتا ہوئے کہ فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں بہ کے ختم نبوت ہوتے پیرا دین کا چس کیے۔ ہم حضور کی ختم نبوت کے اس جلسے میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم تصدیق کریں کہ پہلا مجاہد ختم نبوت جس طرح سے میدان عمل میں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلا، ہمارا بھی عقیدہ وہی تھا۔ اور پہلے ختم نبوت کے محافظ جناب سیدنا صدیق اکبر، اور ہم یہ سبق یاد کرنے کے لیے بلکہ دہرانے کے لیے آئے ہیں کہ انسان نے اپنے کون سے بھی کیسے بھی حفظ مراتب کے اعتبار سے قاعدے اور قوانین بنائے ہو، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی بات آ جائے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرف، جنہوں نے خود قانون بنایا کہ آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئی تو پھر اپنا بنایا ہوا قانون توڑا تھا۔ بدری ہو یا غیر بدری ہو، آپ یمامہ پہنچے حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ ہم یہ سبق یاد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ساروں کے اپنے پروٹوکول ہوں گے، اپنے جناب منصب اور اپنی عزتیں ہوں گی، لیکن جب بات ختم نبوت کی آ جائے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرح اپنا بنایا ہوا قانون توڑ کر میدان جمامہ میں جانا، یہ سنت صدیقی ہے اور یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور پھر ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ حال کو یہ کرنا کہ اس جگہ کا نام حدیقۃ الموت پڑ جاتا ہے۔ اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تمام چیزیں چھوڑ کر، تمام خطرات لاحق کر کے اور تمام لشکر ایک جمع کر کے حضور کے منکرین ختم نبوت، حضور کے دشمنوں کے خلاف بیک وقت چڑھنا، یہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے۔ اور حضور کی ختم نبوت کے لیے صحابہ کہتے ہیں نا، ہم نے اس سے پہلے کبھی اتنی سخت جنگ لڑی اور نہ اس کے بعد کبھی سخت جنگ لڑی۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے سے وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے، اس مسیلمہ کذاب ملعون کے ساتھی، اور ادھر سے حضور کے غلام نکلے۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت واشی بن حرب بھی اس مقام میں پہنچے اور حضرت ابو دجانہ بھی پہنچے۔ اور اگر اعزاز کی بات سمجھ لی جائے کہ جناب ہم نے یہ کر لیا ہے بس اب ہمارا کام نہیں بنتا، ایک سوال بنتا ہے بھائی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک کہاں ہے؟ قسطنطنیہ کے دروازے پر۔ اور جناب حضرت ابو ایوب انصاری وہ ہے کہ جن کے گھر حضور کی اونٹنی اللہ کے حکم سے آ کے رکی ہے۔ اگر وہ ساری زندگی اپنے دروازے پر بیٹھے رہتے اور کہتے ہیں یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ حضور مدینے میں سب سے پہلے میرے گھر میں مہمان ٹھہرے، تو وہ ساری زندگی بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ دین کا مقصد یہ نہیں ہے۔ دین کا مقصد آستانہ بنا کر، دین کا مقصد وہاں بیٹھ جانا یہ نہیں ہے، بلکہ دین کا مقصد یہ ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور خودی ہے دیکھ پساں لا الہ الا اللہ، اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ انہیں پتا تھا کہ دین کا مقصد کیا ہے، اور اگر دین کا مقصد یہ ہوتا کہ جناب اس جگہ کو اعزاز بنا کر بیٹھ جائیں تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری وہیں بیٹھ جاتے، لیکن حضور کے دین کے لیے قسطنطنیہ آ کر قبر بنوائی۔ اور حضرت ابو دجانہ کہتے کہ میں تو وہ ہوں جن کو حضور نے خود تلوار عطا کی ہے، اور میں نے حضور کے سامنے وہ شعر بھی پڑھے ہیں۔ کون سے بلا؟ انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی۔ حضور نے مجھے خود تلوار عطا کی ہے، میں جناب احد والے دن حضور کے سامنے ایسے بھی چلا ہوں، حضور نے مجھے داد بھی دی اور کہا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ یہ ساری باتیں موجود تھیں، لیکن ابو دجانہ یمامہ کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ اور واشی بن حرب جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں ایک مرتبہ سامنے سے دیکھا اور پھر پہنچ گئے یمامہ میں، اور اس نیت سے پہنچے کہ آج اپنے ہاتھوں سے اس منکر ختم نبوت کا کام تمام کروں گا۔ اور جب پہنچے
تو پھر کہا ساری زندگی یہی کہتے رہے اپنے ہاتھوں سے جب مسلمہ کذاب کو مارا تو پھر ساری زندگی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قیامت والے دن پوچھا کہ تو نے میرے سب سے اچھے بندے کو کیوں شہید کیا امیر حمزہ کو، کہا میں کہہ دوں گا کہ یا اللہ تیری دھرتی پہ جو سب سے برا تھا اس کو بھی تو میں ہی مار کے آیا ہوں۔ یہ حضرت باشی بن حرب اور حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ، حضرت براء بن مالک، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے سارے لشکر جمع کیے اور ان پہلے لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوتی رہی مسلمہ کے ساتھ، لیکن بات پھر آ گئی خالد سیف من سیوف اللہ تعالیٰ، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کررہ۔ حضرت خالد بن ولید پہنچے جب یمامہ کے مقام پر، اور حضرت خالد بن ولید نے جب صف سیدھی کی نا تو ادھر سے بھی نعرے تکبیر لگے اور ادھر مسلمانوں کے لشکر سے بھی نعرے تکبیر لگے۔ پھر بات آ گئی یا محمدہ انصر یا محمدہ انصر یا محمدہ۔ جب وہ 40,000 کا لشکر قلعے میں بند ہو گیا نا تو یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدا ہے جی۔ پھر حضرت اور یہ بات میں یاد رکھنا کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ ہو جائے تو پھر اکیلے ہی کود پڑنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت پیر میرے شاہ صاحب نے بھی لکھا نا کہ مجھے بھی کئی مخلص دوستوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں سمجھتے انہوں نے مشورہ دیا کہ جناب آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، آپ تو بڑے صوفی بزرگ ہیں، یہاں گولڑے میں بیٹھے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کانے کے مقابلے میں مرزے کے مقابلے میں جانے کی؟ تو فرمایا وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے، اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت پیر میرے شاہ صاحب وہاں سے چل پڑے گولڑے سے لاہور کی طرف اور مناظرے کے لیے اکیلے ہی چل پڑے۔ یہ سنت ہے صحابہ کی کہ جب 40,000 کا لشکر قلعہ بند ہو گیا تو حضرت براء بن مالک جب صحابہ جانا قریب جائیں قلعے کے دروازے پر تو وہ اوپر سے آگ پھینکے، اوپر سے جناب کوئلے پھینکے، اوپر سے پگھلا ہوا سیسا اور لوہا پھینکے اور جناب شہداء کی تعداد بڑھتی جائے۔ حضرت براء بن مالک آ گئے صحابہ کے پاس، کہا کیا ماجرا؟ انہوں نے کہا جی قلعہ بند ہو گیا، دروازہ بند کر دیا ہے۔ فرمایا اب میں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا ہو دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی۔ حضرت براء بن مالک آ گئے، کہا مجھے ڈھال پر اٹھاؤ، مجھے ڈھال پر اٹھاؤ۔ آپ بڑے پتلے مالک، پتلے جسم کے مالک ہیں، بڑے چھٹ کے پنجابی میں کہتے ہیں بڑے چھٹ کے بدن کے مالک ہیں، اور یہ حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں حضرت براء بن مالک، اور حضرت عمر نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ براء بن مالک کو کسی لشکر کی کمان نہیں دینی، یہ لشکر کو اس مقام تک لے جائے گا کہ واپس بچنے کی امید نہیں بچیں گے، اتنے جوش جہاد سے بھرے ہوئے۔ آپ نے فرمایا بھائی ہن گل ساڑھے تے آ گئی ہے جی۔ یہ حضرت صحابہ کی سنت ہے اکیلے ہی پورے لشکر میں ختم نبوت کے لیے کود پڑنا۔ آج کہتے ہیں کہ جناب آپ کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ میں نے کہا ہاں سمجھ آ گیا ہے اور براء بن مالک کی طرح آ گیا ہے۔ ہاں ہم نہیں دیکھتے بھی بندہ ہے یا نہیں ہے، ہمارے قائد نے نہیں دیکھا کہ بندوں کا لشکر پیچھے آ رہا ہے یا نہیں آیا۔ جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات آئی تو ہم گھروں میں سوئے ہوئے تھے، ہمارا قائد اکیلا اسمبلی ہال میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ براء بن مالک کی سنت ہے اکیلے کود پڑنا۔ بابا جی کو خطرے لاحق نہیں تھے، اپنے بھی جناب خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی دشمن اور بیگانے بھی دشمن تھے، لیکن مسئلہ ناموس رسالت کا تھا۔ اکیلے اسمبلی ہال میں بیٹھے ہوئے حضرت براء بن مالک نے کہا اٹھاؤ مجھے، ڈھال کے اوپر اٹھاؤ۔ جب ڈھال کے اوپر اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ڈھال کو اچھالا، اچھال کے 40,000 کے لشکر میں حضرت حضرت براء بن مالک مسیلمہ کذاب کے لشکر میں جناب گھسے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ایک ایسے کر کے ایک ایک وہ نیزہ بھی اوپر کرتے نا تو حضرت براء بن مالک کی جناب بوٹی اتر جانی تھی اور ایک ایک جسم کا حصہ کٹ جانا تھا۔ تو اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال کہ براء بن مالک نے 40,000 سے لڑتے ہوئے دروازہ کیسے کھولا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ کہنا گھر بہ کے نہیں، گلانا نہیں، کہنا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس اور بابا۔ کہنا کہ انہاں کوئی جناب ہریسے اور ڈنڈ بیٹھنے دی قوت نال نہیں بوا کھولیا جناب لشکر دا حدیقت الموت دا بوا ڈنڈ بیٹھ کے نہ نہیں کھولیا۔ اقبال کس نہ کھولیا؟ کہنا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، کہنا انہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی قوت نہ کھولیا۔ حضرت براء بن مالک نے 40,000 نہ لڑ ہویا جناب قلعے دا دروازہ کھول دیتا، پھر صحابہ نے 40,000 بڑھ کے رکھ دیتا، کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچن دیتا۔ ابھی 295 سی کے ساتھ چھیڑنے کی بھی باتیں ہوتی ہیں، کبھی شکوں کو چھیڑنے کی باتیں کی جاتی ہے، اور کبھی 7B اور 7C ختم نبوت کی جناب شکوں کو جناب تبدیل کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ صدیق اکبر کے غلام اس ملک میں بستے ہیں۔
حضرت فاروق اعظم کے غلام اس وقت میں بستے ہیں جب تک ہماری جسم میں آخری سانس بھی باقی ہے حضور کی ختم نبوت پر اسی طرح پیرا ہوگا جس طرح بابا جی نے فیض آباد میں پیرا دیا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، 1200 صحابہ، اور حافظ و قاری اس امت کے بڑے بڑے حافظ، حضرت سالم جیسے حافظ اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے بنایا ہوا قانون بھی توڑا، اور کہتے ہیں کہ 8 یا 9 بدری صحابہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی قربانی کے بعد ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا۔ مجھے یہ بتاؤ بھائی، ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام تقریباً 1200 میر چل کر یمامہ جائیں اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جا کر شدید ترین جنگ لڑے، اور آج کا مسلمان گھر سے بھی باہر نہ نکلے اور کہے کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی جناب حضور کی ختم نبوت کا ماننے والا ہوں، جناب میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ مجھے بتا، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا نہ انہوں نے اپنے بچے دیکھے، نہ انہوں نے اپنا مال دیکھا، نہ انہوں نے صبح دیکھی، نہ شام دیکھا، بلکہ ان سے تو پوچھنے والے اس بات پر مجبور ہو گئے، اور یار بتاؤ تو صحیح کس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ نہ دن دیکھتے ہو، نہ رات دیکھتے ہو، نہ صبح دیکھتے ہو، نہ شام دیکھتے ہو، نہ شجر دیکھتے ہو، نہ حجر دیکھتے ہو، نہ جناب سمندر دیکھتے ہو، نہ دریا دیکھتے ہو، بتاؤ تو صحیح وہ نبی کی شان کیا ہے؟ کس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تھا المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے۔ اور رومیوں نے جاسوس بھی بھیجے، انہوں نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ یہ کون ہے، کیا جناب پریکٹس کرتے ہیں، کرتے کیا ہے صبح شام، جس طرف آتے ہیں جناب پکھی ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، لشکر کے لشکر الٹ کے رکھ دیتے ہیں، یہ ہیں کون؟ تو جناب مسلمان کی تاریخ صرف 2 لفظوں کی ہے، جو رومی جاسوس میں واپس جا کر اپنے لشکر میں گئی تھی۔ آج کا مسلمان نہ کمانے سے فرصت، نہ کھانے سے فرصت، جب دین پر بات آ جائے چھٹو جی یہ تو مولوی بڑھایا ہویا اے سن، اور جناب جاسوس جا کے مسلمانوں کے بارے کہتا کی، اور جب میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، ہاں جی جدو تک ایک قوم بیگانے نہیں سی ہوئی نا، اقبال کہتا سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے، تو ہر کو ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے؟ کہتا تیرے کی پتا ہوئے کہ ختم نبوت کی حفاظت واسطے جانتے جمامہ مزہ کتنا، اور کہتے ہیں جناب ایک ہی کہتے ہیں تینوں کی پتا ہوئے کہ فیض آباد کی ٹھنڈی ہوا میں بہ کے ختم نبوت ہوتے پیرا دین دا چس کیے کہ حضور نے دین واسطے میدان وچ آنا کی چسے، تو پھر تانوں کی ایسی کہہ سکتے ہیں جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسین، اے ہوت محرم شریف گزریا جناب، کئی تو 10 دن تو محرم سی لیکن اسی تو حسین ہی ہے نا، اسی تو ہر ویلے کربلا سے جان تیار ہاں حضور کے دین واسطے، اور 10.5 دن کا بھی نہیں حسین، اسا حسینیت کا 10 دن کی بیان نہیں کی تھی، اسا تو کہتے ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اور کہتے ہیں جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جس کو جاؤ جناب ختم نبوت واسطے سی تھوڑے نالا لیکن میدان وچ نہیں آ سکتے، میں کہتی کیوں کہتے ہیں جی اوقاف کا مسئلہ جناب دربار کو والے کر لیں گے، اچھا کسی اور کو جاؤ وہ کہتے ہیں اوقاف کی مسجد ہے، میں کہتے ہیں نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم مغربی بیگانہ، یہ حرم نہیں ہے فرنگی کرشم بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بتخانہ، کہندا ہے حرم نہیں ہے، کہندا اتنے بہ کے گل ہوندی اسلام امن دا درس دیندا، کہندا اتنے بہ کے گل ہوندی جدوں ختم نبوت تے ڈاکہ پایا جاوے او جی انہاں کو ایجنسیاں لے کے آئیاں، کہندا اتنے بہ کے گل ہوندی او جی یہ 22 کروڑ لے آئے، تے بابا جی نے کسی نے کہا سی کہ جناب ایک بندہ جنہاں سادے ہوندے نا بالکل قرآن دا دل دے سادے ہوندے، انہاں کہا سی بابا جی میرے فلاں بندہ کہندا بھئی تسی 22 کروڑ لے کے آئے ہو، بابا جی نے کہا 10 جلیا سی لین کی کیسا، انہاں کہا ختم نبوت دا پہرا دین تے جناب وزیر دا استعفیٰ دین، بابا جی پھر گل نہیں کرتے سن، فرمایا پھر اسی تگڑے نہ ہیں ختم نبوت دی شکم بھی بحال کرائے، وزیر دا استعفیٰ بھی لے آئے تے نال 22 کروڑ بھی لے آئے، لعنت انہاں دی بھی گئی جڑے اس دن جناب گرم رضائیاں گھر بیٹھے رہ گئے، تے لعنت انہاں دی بھی گئی جڑے قمیضہ لا کے لبیک کے نعرے ہوتے جناب فیض آباد دے پل تے نچتے رہے، لعنت انہاں دی بھی گئی، لیکن ایک دن تا مول پہنا نا، ایک دن تا مول پہنا نا، ہاں جی او مول کس طرح پہنا کہ جدو یوم ندعو کل اناس بامامہم، جدو اے ہونا تے پھر بابا جی دس کے گئے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے، یاد رکھنا اے اس مرد کامل کی زبان سے نکلے کہ جڑے فیض آباد دے میدان وچ سن تے جڑے باہر سن وہ قیامت تک برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، اس دی وجہ کی ہے کہ ختم نبوت حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا ہن سمجھ آئی انہاں بڑھایا ہوا قانون خود کیوں توڑیا کہ اے اعزاز مل جاوے ختم نبوت واسطے کہ قیامت تک وہ برابر نہیں ہو سکتے، اے بابا جی اس کی وجہ نال کہندے سن کہ جناب قیامت تک وہ برابر نہیں ہو سکتے، جڑے جناب فیض آباد اندر سن ختم نبوت دی عبادت واسطے جڑے گھر سوتے ہوئے سن، ہاں جی وہ برابر نہیں ہو سکتے۔